کیا اجازت دیتے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. جی اس میں سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں ایک صاحب کہ میں کسی فقہ کو فالو نہیں کرتا ہوں، میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والدین ایک خاص فقہ یعنی حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو میرے لیے کیا تجویز ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرتے، تو میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ اسلام کو فالو کیسے کرتے ہیں. پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. کچھ چیزیں کہنے کی حد تک بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں، کچھ نعرے جو ہیں یہ باتیں کرنے کی حد تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ ہوتا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اب یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. میں جاپان میں تھا، وہاں بھی بہت زیادہ یہ سوال پوچھا گیا کہ کسی مخصوص فقہ کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے، یا ضروری ہے یا نہیں ہے. اب مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ اب میرے نا بیانات کے لوگ فوراً کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں. میں اگر شارٹ جواب دیتا ہوں تو وہ ادھورا جواب، آدھا جواب جائے گا، تو مجھے پھر کمپلیٹ جواب ہی ہر دفعہ دینا پڑتا ہے. تو اس کے لیے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. دیکھیں، اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے نا. کیا خیال ہے؟ اچھا کام ہے فرقہ واریت، فرقوں میں بڑھ جانا. لیکن فرقہ واریت کی ڈیفینیشن ہے کیا، یہ سمجھیں. بعض چیزیں فرقہ واریت نہیں ہوتی، لہذا وہ بری بھی نہیں ہوتی. بری چیز فرقہ واریت ہے نا. آپ لوگ تو مجھے لگ رہا ہے روزہ رکھ کے آئے ہیں، پولیس بلانی پڑے گی تو کچھ کوئی چہرے کے ایکسپریشن سے پتہ تو چلے نا. فرقہ واریت بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ بری چیز ہے. تو جہاں فرقہ واریت ہوگی وہ برا عمل ہوگا. لیکن کچھ چیزیں فرقہ واریت ہیں نہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو نیا فرقہ بنانا ہوتا ہے نا، نیا فرقہ جو کہ غلط کام ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ چیزیں جو فرقے نہیں ہیں ان کو وہ فرقوں کا لقب دے کے برا بھلا قرار دینا شروع کر دیتا. میں اس کی مثال دوں، ہر چیز مثال سے سمجھ میں آتی. یہاں تو دودھ کی دکانیں، دہی کی دکانیں نہیں ہوتی ہمارے یہاں. تو وہ تو نے دودھ بولا ہے کہ دہی. ابھی ہمارے محلے میں واقعہ ہوا، وہ بندہ دہی مانگ رہا تھا، اس نے دودھ پکڑا دیا. ایسے واقعات الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں. تو پھر اس کو کہہ رہے تھے تو نے دودھ بولا تھا کہ دہی. تو اس کا اسٹائل ایسا تھا، مجھے ذہن میں بیٹھ گیا. تو اس نے کہا دودھ بولا تھا، تو کہہ رہے دودھ بولا تھا. آخر میں جواب میں یہ کہتے. تو آپ نے کسی بھی شاپ پہ بہت زیادہ رش دیکھا کہ لوگ بہت آ رہے ہیں شاپ پہ، وہ دودھ کی دکان ہے، یہ لسی کی دکان ہے، بہت بک رہی ہے. ایک شخص کو اپنی نئی دکان کھولنی ہے. اب اس کو پہلے والی دکان بند کرانی پڑے گی. تو اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ دودھ کی خرید و فروخت حرام ہے. وہ کیا کہے گا کہ بھائی کرپشن کیا ہے، حرام ہے. ملاوٹ کیا ہے، حرام ہے. دیکھو ملاوٹ حرام ہے تو اس سے دودھ خریدنا حرام ہے. بھائی اتنا کافی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ ملاوٹ کر رہا ہے، یہ دو نمبری کر رہا ہے، پھر کہا جائے گا کہ اس سے دودھ خریدنا کیا ہے، حرام ہے. تو آج کل اسکالرز ایک بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں، لوگوں کو بہت مس گائیڈ کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب کسی اسکالر نے کوئی نیا فرقہ بنانا ہوتا ہے تو پہلے جتنے مکاتب فکر چل رہے ہیں جو فرقے نہیں ہیں ان کو وہ فرقہ قرار دینا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگ وہاں سے ہٹیں. اور جو نیا فرقہ جو لیٹسٹ 2024 میں بن رہا ہے لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں اور اس کو نام فرقے کا نہ دیں، نام اس کو قرآن و سنت کا دیں. تو فرقہ واریت یقیناً بری چیز ہے، لیکن فرقہ کہتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز فرقہ پرستی تھی نہیں، آپ نے اس کو فرقہ واریت قرار دے کے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور لاشعوری طور پر آپ کسی فرقے کا حصہ بن گئے. یہ سمجھ میں آیا ہے؟ تو اب میں آپ سے کو بتاتا ہوں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی صحابی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ڈائریکٹ کس سے پوچھتا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہاں تو کوئی مسئلہ کوئی تھا ہی نہیں نا، کوئی رائے کا اختلاف. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نبی کی بات کو سمجھنے میں نبی کی موجودگی میں بھی اختلاف ہوا ہے. مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا
اور فرمایا کہ جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. سینٹنس آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے جب میں اس کو نامکمل چھوڑوں. جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ کسی نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھنی. صحابہ کرام نکلے اور راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب جب قضا ہونے لگی تو رائے میں اختلاف ہوا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں لیکن رابطہ نہیں ہو سکتا, کال پہ رابطہ نہیں ہو سکتا, کوئی فیکس مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت. بھئی جب رابطہ ہوگا اس وقت تو عصر کا ٹائم جا چکا ہوگا, ابھی فوراً فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. تو بعض اصحاب رسول نے, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, بعض اصحاب رسول نے کہا کہ بھائی ہمیں پڑھنی ہے کیونکہ نبی کا آرڈر ہے کہ نہ پڑھو, مقام پہ پہنچ کے پڑھو. لیکن وہ آرڈر اس صورت میں تھا, اس سچویشن میں تھا کہ ہم پہنچ سکیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا کہ ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے, آپ لوگ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ اگر نبی کو پہلے سے یہ علم ہوتا کہ ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے تو پھر تھوڑی آپ نماز قضا کرنے کا حکم دیتے. قرآن میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی. دیسی انگلش جب انسان سیکھتا ہے نا تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بٹوین والی نماز. یہ دیسی انگلش. کون سی نماز؟ بٹوین والی نماز. ٹھیک ہے, تو درمیانی. تو قرآن نے تاکید کی عصر کی نماز کی. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مقام پہ پہنچ کے پڑھنا ہے تو وہ تو اس لیے کہ کوئی خطرہ ہوگا, جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی گھر جا کے اطمینان سے یہ کام کرنا. تو نبی کو کوئی علم تھوڑی تھا کہ ہمیں نماز راستے میں قضا ہو جائے گی. لیکن کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں بھائی, ہمیں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا کہ آپ نے مقام پہ پہنچ کے, اپنی منزل پہ پہنچ کے عصر کی نماز پڑھنی ہے تو وہیں پہنچ ہی کے پڑھنی ہے, درمیان میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو جن کی رائے یہ تھی کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خطرات کی صورت میں, یعنی حدیث میں تعویل کی انہوں نے, قرآن کو سامنے رکھا اور تعویل کس میں کی؟ حدیث میں, کہ بھئی یہ حدیث علی الاطلاق نہیں ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے میری, علی الاطلاق پتہ نہیں آپ لوگ کے سمجھ میں آئے. یعنی اس میں کچھ شرطیں لگی ہوئی ہیں کہ بشرطے کہ عصر تک گھر پہنچ بھی سکو, پہنچ ہی نہیں سکے تو پھر تھوڑی ہے. تو ان صحابہ نے پڑھ لی. دوسرے اصحاب رسول نے کہا نہیں بھائی, جس قرآن نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا اسی قرآن نے ہمیں نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. یہی رائے تھی نا ان کی, انہوں نے نہیں پڑھی. تو کیا خیال ہے, 2 فرقے بن گئے؟ بولو نا یار بھائی. کہ ایک فرقہ کہتا تھا کہ عصر پڑھنی چاہیے, ایک فرقہ کہتا ہے عصر نہیں پڑھنی چاہیے. 2 فرقے بن گئے اور 73 فرقوں میں ایک جنتی. تو ان دونوں میں ایک جنتی ایک جہنمی, یہ کہہ سکتے ہو آپ؟ اور اختلاف چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑا اختلاف ہے, کیونکہ اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. پھر نماز میں یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں کہ نہیں اٹھانے, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, آمین زور سے یا آہستہ, کہتے سبھی ہیں, زور سے کہنی ہے کہ آہستہ. یہ بہت چھوٹا اختلاف ہے. اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے. اور پھر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی میں بھی نہیں کہ آپشنل ہے کہ پڑھ لے تو ثواب, نہیں پڑھے وہ کہہ رہے ہیں نہ پڑھنے میں زیادہ ثواب, وہ کہہ رہے ہیں پڑھنے میں نہ. اختلاف یہ کہ کہہ رہا ہے پڑھنا فرض ہے, دوسرا کہہ رہا ہے پڑھنا جائز نہیں ہے. اور تیسرا اختلاف بھی اس نماز کے بارے میں جس کی تاکید باقی چاروں نمازوں سے سب سے زیادہ ہے. تو اتنی سنگین نوعیت کا کسی فروعی مسئلے میں اختلاف اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود 2 اپوزٹ رائے سامنے آئی ہیں. لیکن جب یہ لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے تو آپ نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی. آپ نے اپنی خاموشی سے دونوں کو, کیونکہ نبی کی خاموشی یہ بھی تقریر ہے. مفتی یاسر صاحب سے آپ بعد میں پوچھ لیں, آپ کو حدیث کے اصول بتا دیں گے. نبی کوئی عمل دیکھ کے خاموش ہو جائیں تو یہ خاموشی اصل میں خاموشی نہیں ہوتی, کیونکہ نبی پر تو بیان واجب ہے نا. اگر غلط ہے تو آپ پر لازم تھا کہ آپ کہیں غلط. آپ کی خاموشی یہ اس نے بتا دیا کہ یہ دونوں کیا ہیں, ٹھیک. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اب ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی
بہت سے لوگوں کے پاس حدیث پہنچی، کسی کے پاس ایک حدیث پہنچی، کسی کے پاس نہیں پہنچی، کسی کے پاس حدیثیں پہنچی لیکن ایک کی نظر میں اس کا مطلب کچھ اور ہے، دوسرے کی نظر میں اس کا مطلب کچھ اور ہے، تیسرے کی نظر میں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو صحابہ اور تابعین کے ابتدائی دور تک یہ سیٹ اپ اسی طرح چلتا رہا، لیکن اس میں جس کو جس مفتی پہ اعتماد ہوتا وہ اس سے مسئلہ جا کے پوچھ لیتا۔ اہل کوفہ عبداللہ بن مسعود سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، اہل مکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے سیٹ اپ چلتے چلتے پھر ہوا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کام پھیلتا ہے نا تو اس کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے، اس کو ایسے بے لگام چھوڑا نہیں جاتا۔ تین چیزیں ہیں نا، قرآن ہے، حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث سے جو اسلامی احکام نکالے گئے ہیں جس کو فقہ کہا جاتا ہے، ان تین چیزوں کا مجموعہ اسلام ہے۔ غلط بات تو نہیں کی میں نے اب تک؟ بھائی تین چیزیں ہیں نا، قرآن، حدیث، اور قرآن اور حدیث سے جو حلال و حرام کا جو یعنی جو آرڈرز ہیں قرآن میں، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس کو کیا کہا، اس کے لیے ٹرم ایجاد ہوئی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ۔ تو یہ تین چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ اسلام تو ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے نا۔ تو اب ہوا یہ کہ قرآن کو بھی مرتب کیا گیا، حدیث کو بھی مرتب کیا گیا، فقہ کو بھی مرتب کیا گیا۔ اب حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ قرآن بھی نبی کے دور میں مرتب نہیں تھا، اس پر کسی کو اشکال نہیں ہوتا اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم وہ والا قرآن پڑھیں گے جو نبی کے دور میں تھا، یہ جو عثمانی ہے، مصحف عثمانی، یہ والا نہیں پڑھنا ہم نے، کیونکہ یہ تو عثمان نے مرتب کیا ہے۔ حدیث کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم وہ والی حدیثیں لیں گے جو نبی کے دور میں تھیں۔ امام بخاری تو بہت بعد میں آئے ہیں، انہوں نے جو مدون کی ہیں، بخاری کی حدیثیں ہم نہیں پڑھیں گے، ہم تو وہ پڑھیں گے جو نبی کی ہیں۔ لیکن جہاں فقہ کی بات آتی ہے تو بھائی فقہ بھی تو مدون ہوا ہے تابعین، تبع تابعین کے دور میں، اسلامی حکام بھی تو ریٹن فارم میں لائے گئے ہیں، تو اس کو فالو کرو۔ کہتے ہیں نہیں، یہ تو نبی کے دور کے گزرنے کے بعد کوئی تیسری صدی میں، کوئی چوتھی صدی میں اس کو مرتب کیا گیا ہے، لہذا ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ اب میں بتاتا ہوں قرآن میں کیا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن اس ترتیب پہ نہیں تھا جس ترتیب پہ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ یہ ترتیب ہے حضرت عثمان کی بنائی ہوئی۔ حضرت عثمان کے دور تک ایسا ہوتا تھا کہ سب کے پاس اپنے اپنے قرآن تھے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخبل قرآن۔ نبی کے دور میں کسی نے بھی کوئی مصحف تیار کیا، کسی میں سورہ آل عمران پہلے آ رہی ہے تو سورہ مائدہ بعد میں آ رہی ہے، کسی میں سورہ مائدہ پہلے آ رہی ہے، کسی میں بعد میں آ رہی ہے، کسی میں تو کوئی صورتیں ہیں ہی نہیں، ان کو زبانی یاد ہیں، انہوں نے کہا لکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، ان کے پاس جو قرآن تھا اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس لکھی بھی نہیں تھی، انہوں نے کہا تو بچوں کو یاد ہوتی ہے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ بھی نہیں تھی اس میں۔ اب اگر اسی طرح سیٹ اپ چلتا رہتا نا تو بعد میں امت میں تلواریں چلتی ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ شروع میں تو یہ سیٹ اپ چلتا رہا بھائی سب۔ تو ہوا یہ کہ آذربائیجان جب فتح ہوا نا، رشیا کی جو ریاستیں تھیں، آزاد ریاستیں ہیں، آذربائیجان، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن مجید میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک کہہ رہا ہے میرا والا قرآن یہ صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا والا صحیح ہے، تیسرا کہہ رہا ہے میرا، حالانکہ سارے صحیح تھے، ترتیب کسی کی ادھر کسی کی ادھر۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عثمان کا دور خلافت تھا، حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ حضرت یہ امت اسی طرح اختلاف کا شکار ہوگی جیسے یہود و نصارہ شکار ہو، آپ ان کو ایک قرآن پر جمع کریں، اس کو مرتب کریں، حکومتی سطح پہ اس کی ترتیب ہونی چاہیے، اور آفیشلی پھر وہی پوری دنیا میں رائج ہوگا۔ اس میں چند صحابہ کو اختلاف بھی ہوا، لیکن حضرت عثمان نے گن پوائنٹ پہ یہ کام کروایا ہے۔ گنیں نہیں تھی اس دور میں، تلوار پوائنٹ پہ آپ کہہ لیں، تیر پوائنٹ پہ آپ کہہ لیں، لوگ اس پہ بھی منا لیتے ہیں، یہ دیکھو مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، گن تو تھی نہیں۔ اب تو کراچی میں تو گن پوائنٹ بھی نہیں، بم پوائنٹ چل رہے ہیں۔ اب جو ہمارے ہاں کام ہو رہے ہیں وہ کس طرح ہو رہے ہیں؟ بم پوائنٹ پر۔ وہ اکثر میں شعر سناتا ہوں نا، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، پہلے تو اصل تھا نا گانے میں، پرانے زمانے کے گانے کا شعر ہے، حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو،
کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. تو کراچی میں اس کو چینج کر دیا گیا ہے. آج کل کی جو محبوبائیں ہیں وہ اتنا لفٹ نہیں کراتی عاشقوں کو, تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا بھائی کہ صحابہ کی ایک جماعت بلا کے یہ جو الحمد سے لے کے والناس تک آج ہم جس ترتیب پہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس ترتیب پہ جمع کیا, اور اس کے علاوہ جس کے پاس نسخے تھے سب سے لے کے جلا دیا, آگ لگا دی اس کو. اور اسلامی سلطنت بہت پھیل چکی تھی. کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی فوجیوں کو بھیجا کہ قرآن دو اپنا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں کیسے دے دوں, میں نے نبی کے دور میں لکھا ہے, میں نہیں دوں گا, چھپا لیا اس کو. تو پھر وہ حضرت علقمہ اور اسود کا دور جب آیا, حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہوا, پھر جا کے وہ بھی ضبط کر لیا گیا. تو یہ جو پوری دنیا میں قرآن کے نسخوں کو آگ لگا کے جلایا اور ایک آفیشلی حکومت کی نگرانی میں نسخہ تیار کیا گیا, اور چونکہ یہ تیار حضرت عثمان نے کیا تو اس کا نام بھی کیا پڑ گیا, مصحف عثمانی. یہ میں بہت اہم ٹاپک بیان کر رہا ہوں آپ کو ہمیشہ کے لیے فرقہ واریت کے عذاب سے نکالنے کے لیے, یہ تاکہ آپ فرقہ واریت کا مطلب سمجھیں. ورنہ یہ جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا, یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, منجن پتہ ہے آپ لوگ کو. اب کل میں بیان میں کرتا سچی مچی جھوٹی موٹی, تو کسی نے کہا بھائی یہاں سچی مچی لوگ نہیں سمجھتے کیا, سچی مچی کیا ہوتا ہے. تو کیوں نہیں سمجھتے بھائی, اتنا تو سمجھنا چاہیے. تو منجن پتہ ہے, منجن کی اصطلاح پتہ ہے نا, نہیں اچھا یہ کسی کمپنی ہے مجھے لگ رہا ہے, میں نے کہا چلو فائدہ اٹھاؤ. اسی کو کہتے ہیں منجن بیچنا. آپ سمجھ میں آ گیا منجن کسے کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں منجن. اچھا. تو منجن فرقہ واریت کا منجن, یعنی یہ ایک ایسا نعرہ ہے کہ اس کا منجن بکتا ہے, اور نئے اسکالر آ کے نیا فرقہ نکالتے ہیں, آپ کو پوری امت سے ہٹا دیتے ہیں کہ یہ جتنے اسکالرز گزرے ہیں یہ سب ان کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا, اصل میں ہم ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو یہ منجن ہے. تو یہ اس لیے میرا یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو بہت غور سے سنیے. تو اب کیا ہے, حضرت عثمان نے ایک مصحف مرتب کیا. تو اب اگر کوئی کہتا نہیں, کیونکہ یہ مصحف, پہلے میں آگے حدیث کی طرف آؤں پھر یہ اس بات کو آخر میں لے کر آؤں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیثیں مرتب نہیں تھیں, نہ سندوں کی بحثیں تھیں. یہ سیٹ اپ اسی طرح چلتا رہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا, انہوں نے خط لکھا. ابن شہاب زہری بہت بڑے محدث ہیں, ان کو خط لکھا, انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی اخاف ضیاع العلم والعلماء او کما قال, کہ جتنی نبی کی حدیثیں ان کو ریٹن فارم میں لے کر آئیں, کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ علم ضائع ہو جائے گا. اب تک تو خیر غالب ہے, جھوٹ کم ہے, لیکن کیا پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ثابت بھی ہے یا نہیں ہے. تو سندوں کے ساتھ ان حدیثوں کو کس طرح لائیں, ریٹن فارم میں. یہ بھی آفیشلی کام شروع ہوا, اور اس پہ شروع میں کچھ لوگوں کو اشکال ہوا کہ بھئی یہ نبی کے دور میں تو اتنے اہتمام سے نہیں ہوا یہ کام. بھئی ضرورت نہیں تھی نبی کے دور میں نا, اس کی سادگی کا دور تھا, اتنا اسلام دنیا میں پھیلا نہیں تھا. پھر اس کو ریٹن فارم میں لایا گیا, اسماء الرجال کی بحثیں مرتب کی گئیں, اور ایک علم ہے جو باقاعدہ کئی سال اس پہ تخصصات ہوتے ہیں, PhD ہوتا ہے اس علم میں. تو پھر حدیثیں ہمارے پاس ریٹن فارم میں آ گئی. اب جب حدیثیں ریٹن فارم میں آ گئیں تو امام بخاری نے جو حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا اس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے, اور ان حدیثوں کو کیا کہا جاتا ہے, بخاری کی حدیث. صحیح ہے نا. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کی حدیثوں کو لوں گا, بخاری کی حدیثوں کو نہیں لوں گا, تو یہ حماقت اور بیوقوفی ہے یا نہیں ہے. کوئی کہے میں محمدی مصحف کو لوں گا, مصحف عثمانی کو نہیں لوں گا, تو یہ حماقت اور بیوقوفی ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, قرآن و حدیث میں تیسرا سیٹ اپ آتا ہے, قرآن و حدیث کی ڈیپتھ میں جا کے مسائل اخذ کرنا, حلال حرام, جائز ناجائز, یہ مستحب ہے, یہ مکروہ ہے, یہ ناجائز ہے, طلاق اس طرح سے ہو جاتی ہے, اس طرح سے نہیں ہوتی, وراثت کے جو گہرے حکام ہیں. تو اس میں بھی شروع میں بڑی سادگی تھی, جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا وہ وقت کے مفتی کے پاس جا کے پوچھ لیتا, صحابہ زندہ تھے اور ان کی رائے پر اعتماد کرتا. لیکن یہ سیٹ اپ اس طرح چل نہیں سکتا تھا. اسلامی حکومتوں کو ریٹن فارم میں لا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا.
اب آپ جج پہ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ آئے آپ کے پاس آپ قرآن و حدیث میں غور کر کے اپنی رائے قائم کریں. جج کے پاس سینکڑوں مسائل آتے ہیں. پھر ججز کا بھی شروع میں ایسا ہی تھا کہ جج خود قرآن و حدیث پہ غور کرتا تھا ڈائریکٹ. صحابہ کے دور میں جب کوئی مسئلہ آتا تو جو قاضی تھے نا اس وقت کے, وہ مجتہد تھے, وہ پہلے وہ دیکھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے, پھر حدیث کے بارے میں دیکھتے, پھر نہ ملتا تو اجتہاد کرتے. تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے یہ سیٹ اپ چلایا جا سکتا تھا؟ بھائی ججز میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, کس کی مینٹل لیول اتنا ہے یا نہیں ہے, کس کے پاس اتنی نالج ہے یا نہیں ہے. تو ایسے کبھی بھی دنیا میں حکومتیں نہیں چلتی, عوام بھی نہیں چل سکتی ایسے. اسی طرح عوام کو بھی یہ پرابلم. اب اس زمانے میں تو خیر غالب تھی, مخصوص مفتیان کرام تھے, مشہور فقہا تھے, لوگ ان سے جا کے مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے. بعد میں یہ سیٹ اپ اسی طرح سے چلتا, اگر چلتا رہتا تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پتھر اٹھاؤ تو مفتی نکلتا ہے. ہر پیڑ, وہ کہتے ہیں نا, علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. کسی باغ میں ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھی بھی اچھی لگتی ہیں, اگر 1-2 الو بھی گھوم رہے ہوں تو بھی کوئی فرق, گارڈن سے اس کے حسن میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن اگر گارڈن کی, باغ کی ہر شاخ پہ ہی الو بیٹھا ہوا ہو تو وہ گارڈن رہے گا؟ کسی بھی چیز کو اگر آپ آرگنائز نہیں کرتے, ایک دھارے میں نہیں لے کر آتے, تو بھائی وہ چھوٹا سیٹ اپ جب چل رہا ہو پھر تو صحیح ہے. لیکن جب خلافتیں چل رہی ہوں, بنو امیہ کی خلافت, بنو عباس, فرانس تک ہم پہنچ چکے تھے, ہماری فوجیں اتنے بڑے پیمانے پر ہم نے حکومت کی ہے دنیا میں, تو کیا ریٹن فارم کے بغیر یہ چل سکتا تھا سیٹ اپ؟ تو پھر کیا ہوا ہے, ضرورت کہتے ہیں ایجاد کی ماں. تو پھر کیا ہوا کہ فقہائے کرام نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ بھائی ایک فقہ کو مرتب کرو. اس میں سب سے پہلے یہ کام کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے. ان کی مجلس میں ایک مسئلے پر کئی دنوں تک بحث ہوتی تھی, اور امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اس کو لکھ لیا کرتے تھے. انہوں نے پھر 6 کتابیں تیار کی ہیں, وہ آج تک الحمدللہ موجود ہیں. یہ کام ہو رہا ہے 1 صدی ہجری میں. امام حنیفہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے, اختلاف ہے تابعین میں تھے یا تبع تابعین, اول درجے کے تبع تابعین تو بہرحال تھے ہی. تو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے مل کر کتابیں تیار کی, 6 کتابیں. دنیا میں سب سے زیادہ وہ مقبول ہوئی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ مرتب کیا مدینہ میں, وہ بھی امام ابو حنیفہ کے دور کے ہیں. انہوں نے جو فقہ مدون کیا, ان کے شاگردوں نے اس پہ کام کیا. اس فقہ کو کیا کہا جانے لگا؟ فقہ مالکی. سمجھنے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ زیادہ تر پھیلا افریقہ کی طرف. آج بھی آپ جائیں افریقہ میں زیادہ تر لوگ کیا ہیں؟ مالکی فقہ کو. تو امام مالک بھی تبع تابعین میں سے ہیں. امام شافعی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے بھی اس پہ کام کیا. ان کا فقہ جو مرتب ہوا اس کا نام کیا تھا؟ الفقہ الشافعی. امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں, انہوں نے بھی کام کیا اور ایک فقہ مرتب کیا, اس کا نام کیا ہے؟ الفقہ الحنبلی. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو جب انہوں نے فقہ مرتب کیا, بہت سے مسائل تو ایسے تھے کہ چاروں کی رائے اس میں سیم. چاروں کی رائے کیا تھی؟ جب قانون لکھا ہے نا تو سب کا اتفاق ہو گیا, بھائی رمضان کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں. 5 نمازیں کیا ہیں بھائی؟ فرض ہیں. زندگی میں حج کتنی دفعہ فرض ہے؟ یہ بھی تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس پہ دلائل اتنے واضح تھے کہ اس میں کسی کا اختلاف. بولو داڑھی بڑھانا کیا ہے؟ واجب ہے, کیونکہ بخاری مسلم کی واضح حدیثیں. اچھا بخاری بعد میں مرتب ہوئی ہے, فقہ پہلے مرتب ہوا ہے, کیونکہ حدیثیں تو پہلے موجود تھیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پردے کے احکام ہیں, اور آپ جو پورا اسلامی لا ہے, حدود اور قصاص کے حکام, وراثت کے حکام, جو پورا ایک اسلامک لا. لیکن کچھ مسائل ایسے تھے, جیسے صحابہ کا اختلاف ہوا نا نبی کی بات کے مطلب میں, کہ بھئی اثر کا مطلب کیا ہے, وہاں پڑھنی ہے کہ یہاں پڑھنی ہے. تو ایسے ہی یہ لوگ بھی تو انسان تھے نا, ایک ان کا دماغ ہے نا, جب انسان سوچتا ہے تو رائے میں اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ان کا بھی رائے میں اختلاف ہوا. ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ کیسے اختلاف ہوتا ہے. اب دیکھو امام احمد ابن حنبل کی رائے ہے کہ بھائی اگر کسی مرد نے نا اپنی زوجہ کو ڈیورس دے دی اور 3 طلاقیں دے دی,
تو عورت جو ہے شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی اب, اور نہ عدت کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. ان کے پاس بخاری کی حدیث ہے کہ ایسے ہی 3 طلاقوں والی ایک عورت کے بارے میں نبی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی. لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ کیا ہے, لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن وللمطلقات متاع بالمعروف, کہ طلاق یافتہ عورت کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی, اور عدت کے دوران نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہوگا؟ شوہر کے ذمے ہوگا. تو اس میں تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 1 طلاق ہو, 2 طلاق ہو, یا کتنی ہو, 3 طلاقیں ہوں. تو اس لیے انہوں نے اس کو اصل بنایا. اور وہ جو حدیث آتی ہے کہ جس میں 3 طلاق والی عورت کے لیے آپ نے فرمایا کہ شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی, اس کو خاص کر دیا ان صحابیہ کے ساتھ. بھئی یہ اسپیسیفک ایک مخصوص واقعہ, یہ لا نہیں ہے, یہ قانون نہیں ہے. یہ خاتون کے ساتھ ایسا ہوا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان بہت تیز تھی, تو خطرہ تھا کہ شوہر کے گھر میں عدت گزاری تو دوبارہ جھگڑا ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو دوبارہ جھگڑا ہو سکتا ہے. تو یہ لا نہیں ہے. لا وہ ہے جو کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن. لیکن دلائل بہرحال دونوں طرف ہیں. حضرت عمر کے سامنے جب یہ حدیث آئی, حضرت عمر نے جب لا بنایا نا, تو انہوں نے یہ بنایا کہ ہر طلاق یافتہ کو نان نفقہ بھی ملے گا اور عدت شوہر کے گھر گزارے گی. تو کسی نے یہ حدیث پیش کر دی کہ نبی نے تو فلاں صحابیہ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأة لا ندری احفظت ام نسیت. ہم قرآن کے حکم اور نبی کا ایک عام جو فیصلہ ہے اس کو ایک عورت کی بات پر ہم ترک نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ عورت جو حدیث بیان کر رہی ہیں عین ممکن ہے بیان کرنے میں ان سے غلطی ہو رہی ہو. غلطی کا مطلب یہ ان کے ساتھ خاص ہو اور انہوں نے ایک جنرلی ایک عام اصول بیان کر دیا ہو. تو یہ فقہا کے اصول ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ کا اصول ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو وہ قرآن کو سپیریئر کرتے ہیں اور حدیث میں تعویل کر دیتے ہیں. تعویل نہ ہو تو پھر حدیث کو چھوڑ ہی دیتے ہیں وہ. لیکن امام شافعی کا اصول, امام احمد کا اصول یہ ہے کہ بھئی جتنی ویلیو قرآن کو دینی چاہیے وہ اتنی ہی ویلیو خبر واحد کو دے رہے ہیں. اب یہ اصول قیامت تک حل نہیں ہو سکتا, دلائل سب کے پاس ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سارے مسائل میں اتفاق ہو گیا, کچھ مسائل میں اختلاف, پھر کچھ میں ایسا ہوا کہ 3 ایک طرف, ایک طرف, کچھ میں ایسا ہوا 2 ایک طرف, 2 ایک طرف. اب جب علماء کہتے ہیں کہ جب یہ چاروں فقہ مرتب ہو گئے, اور بھی ہوئے تھے لیکن وہ چلے نہیں, ان کو امت نے فالو نہیں کیا, ان میں جان نہیں ہوگی یا کوئی اللہ کی طرف سے مقبولیت نہیں ہوگی, یہ چاروں جو ہے صدیوں تک پھر دنیا میں اسلامی قانون کا حصہ رہے. آدھی سے زیادہ دنیا پر فقہ حنفی کی حکومت رہی ہے. اسلامک لا کس فقہ کے تحت چلتا تھا؟ بولیں, یعنی بنو عباس کی جو خلافت تھی وہ بھی فقہ حنفی رائج تھا اس میں زیادہ, اور ترک تو خلافت عثمانیہ ٹوٹلی تھی کیا, وہ احناف نے حکومت کی. بہت سارے علاقوں میں, ملیشیا میں جب جو فقہ رائج رہا ہے ہمیشہ سے صدیوں سے, وہ کون سا فقہ رائج رہا؟ الفقہ الشافعی. انڈونیشیا ملیشیا میں آپ جائیں گے آپ کو سارے 99.9% کون ملے گا؟ فقہ شافعی ملیں گے. برحق فقہ ہے کیونکہ اس کی اصل بھی قرآن اور سنت ہے. آپ جائیں گے سعودی عرب میں تو وہاں کون سا فقہ رائج ہے؟ الفقہ الحنبلی. تو فقہ حنبلی دنیا میں 2% ہے, یعنی 2%, صرف 2% مسلمان فالو کرتے ہیں, لیکن اس کو شرف یہ ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں فالو کیا جاتا ہے. میجورٹی فقہ شافعی ہمیشہ فقہ حنفی کو فالو کرتی رہی ہے, پھر 30% فقہ شافعی کو, 17% فقہ مالکیہ کو, اور 2% فقہ حنبلی. تو اب جب علماء نے کہا کہ جب یہ فقہ مرتب ہو گئے اور صدیوں سے یہ چلے آ رہے ہیں, تو اب عوام کا کام یہ ہے کہ مسائل میں نئی تحقیق ان مسائل میں تو کرے جو مسائل نئے ہوں. اب اسلامک بینکنگ تو نیا مسئلہ تھا نا, اس میں تو نہیں ہم دیکھ سکتے فقہ شافعی کیا کہتا ہے, فقہ حنبلی, بھائی یہ تو کیا ایک بالکل نئی چیز ہے. تو جو جدید مسائل ہیں ان میں تو آج کل کے جو صحیح اسکالرز ہیں وہ اجتہاد کریں گے, لیکن جو سینکڑوں لاکھوں کروڑوں مسائل ہیں, رفع الیدین کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, یہ صدیوں پرانا ہے. زور سے آمین, آہستہ آمین, ہاتھ سینے پہ, ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے, یہ سارے مسائل پرانے ہیں. علماء نے یہ فتویٰ دیا جب یہ فقہ مرتب ہو گئے, دنیا میں رائج ہو گئے, کہ بھئی جیسے اب مصحف عثمانی ہی کو فالو کیا جائے گا, کوئی نیا مصحف مارکیٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. لائے گا اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا, چاہے وہ حدیث سے ثابت ہی کیوں نہ ہو.
حدیث سے تو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ مائدہ کی تلاوت کی، اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے، ترتیب ایسے کی ہے، لیکن قرآن اس طرح نہیں لکھا گیا۔ قرآن میں سورہ آل عمران پہلے ہے اور مائدہ بعد میں ہے، حالانکہ بخاری میں اس کے اگینسٹ ہے جو نبی نے تلاوت کی ہے، ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ لیکن بھائی جب ایک چیز اجماع ہو گیا ہے تو اب آپ سوائے اس کے کہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کریں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، چاہے آپ بخاری سے ہی دلیل لے رہے ہوں۔ تو اسی طرح یاد رکھیں جب حدیثیں مرتب ہو گئیں تو اب جو مرتب شدہ حدیثیں انہی کو فالو کیا جائے گا۔ تو جب قرآن و سنت سے مسائل نکال لیے گئے اور پھر وہ رائج ہو گئے امت میں اور اس پہ فتویٰ دے دیا گیا، تو جو بھی کسی فقہ کا مفتہ بھی قول ہے، یعنی مفتہ بھی کا مطلب فقہ میں اقوال تو بہت ملتے ہیں، یہ بھی رائے یہ بھی رائے ہے، لیکن فتویٰ کس پہ دیا گیا ہے، کس کو فقہ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو اب جب وہ چل گیا ہے نا تو پھر اب وہاں سے نکلیں گے تو امت ٹوٹتی چلی جائے گی، امت جڑے گی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے سب علماء نے فتویٰ دیا کہ اب آپ پر لازم ہے کہ انہی چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو پراپر فالو کریں اور باقی تینوں کو بھی آپ برحق سمجھیں۔ تو یہ ایک ایسا پیکج علماء نے دیا کہ اس سے اچھا پیکج کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیکج اور ہیں، ایک یہ کہ ہم چاروں میں جس کو چاہیں جب چاہیں فالو کریں، یہ کہنے میں بہت اچھا ہے، پریکٹیکل لائف میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے شہوت پرستی کا، خواہشات نفسانیہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا کیا ہوا کہ آپ نے وضو کیا، آپ کی باڈی سے بلڈ نکلا، امام شافعی کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے کہا چونکہ خون نکلا ہے تو میں اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے کو فالو کرتا ہوں، وہ بھی تو قرآن و حدیث سے ہی۔ اس کے بعد کیا ہوا، آپ کی بچی آئی، آپ نے اس کے پیشانی پہ پیار کیا۔ اب امام شافعی کہتے ہیں بھائی کسی بھی عورت کو، لڑکی چاہے اپنی بیٹی کیوں نہ ہو، اس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا الا مستم النساء، کہ تم نے عورت کو چھوا ہو تو تم پر غسل یا وضو فرض ہے۔ امام حنیفہ تو کہتے ہیں یہاں چھونے سے مراد ہے ہم بستری کرنا، لیکن امام شافعی کہتے ہیں نہیں، چھونے سے کیا مراد ہے، بھائی چھونا مراد ہے، ٹچ کیا۔ تو اب اگلا کہہ رہا ہے بھائی آپ نے اب چونکہ بچی کو پیار کیا تو اب آپ وضو کریں، آپ کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں، ابو حنیفہ کو۔ تو یہ دین ایک تماشا بن جائے گا، مذاق بن جائے گا۔ تو اس لیے چاروں برحق ہیں، فالو کس کو کیا جائے گا، ایک کو۔ اب یہ کوئی کہے کہ میں حنفی فقہ کو فالو نہیں کروں گا، میں محمدی کو فالو کروں گا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں مصحف عثمانی کو فالو نہیں کروں گا، میں کس کو فالو کروں گا، مصحف محمدی کو۔ تو بھائی حضرت عثمان نے جو مصحف مرتب کیا وہ نبی ہی کا مصحف ہے، مرتب چونکہ حضرت عثمان نے کیا تو نسبت کس کی طرف کر دی گئی ہے، حضرت عثمان کی۔ تو الفقہ الحنفی یہ وہی فقہ ہے جو نبی کے دور میں تھا، قرآن و سنت سے ہی نکالا گیا، صحابہ سے نکالا گیا، لیکن چونکہ مرتب امام ابو حنیفہ یا ان کے شاگردوں نے کیا تو اس کو نام کیا دے دیا گیا ہے، فقہ حنفی کا نام دے دیا گیا۔ تو نام دینے سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نئی چیز آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے دور میں کیا ہوتا تھا، بھائی نبی کے دور میں تو مصحف عثمانی بھی نہیں تھا۔ تو جب ایک چیز ہو گئی ہے، امت اس پہ جمع ہو گئی ہے، اب آپ ایک فقہ کو پراپر وے میں فالو کریں تاکہ آپ کی صلاحیتیں آگے جائیں۔ اب مسلمان اگر یہ کام کرتے، فقہ کو مرتب کرنے کے بعد پھر مرتب کر رہے ہوتے، پھر رفع الیدین کی بحثیں ہوتی، تو قسطنطینیہ فتح ہوتا؟ بولو نا بھائی۔ مسلمان میں البیرونی جیسے سائنٹسٹ پیدا ہوتے، اور اتنے بڑے بڑے جو آج گوروں نے اعتراف کیا کہ 400 سال تک ہمیں روئے زمین پر ایسا ٹائم گزرا ہے کہ مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی کسی کا نام ہی نہیں۔ آج دنیا میں سائنٹسٹ ہیں، جاپان میں بھی ہیں، فرانس میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہیں، سکھوں میں بھی ہیں، لیکن زمین پہ 400 سال ایسے آئے ہیں کہ مسلم ہر فیلڈ میں نام کس کا آئے گا، مسلمان۔ تو اگر وہ یہ مرتب کر کے فتویٰ نہ دیتے کہ بھائی ایک کو فالو کرو باقی تینوں کو کیا سمجھو برحق اور آگے بڑھو، کوئی اور کام کرو، یہ ہو چکا ہے۔ جیسے مصحف عثمانی مرتب نہ ہوتا تو اب تک ترتیب میں لگے ہوتے ہیں نا، وہ کہتا ہے میرا والا ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میرا والا ٹھیک ہے، تو کچھ کر لیتے ہم، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ بھائی ایک کام آفیشلی ہو گیا، بس اب اس پہ امت جمع ہو گئی، حدیث مرتب ہو گئی، اس پہ امت کیا ہو گئی ہے، جمع۔ اب نئی چیز مارکیٹ میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح فقہ بھی مرتب ہوا ہے، جب ہو گیا، اور ایک دن کی بات نہیں ہے، صدیوں ہندوستان پہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے اور فقہ حنفی رائج رہا ہے اس میں۔ تو جب ایک چیز ہو گئی ہے تو بھائی اب اس بحث میں مت پڑو، اب آپ کسی ایک کو پراپر وے میں فالو کرو۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ کو فقہ حنفی اچھا نہیں لگتا، کوئی بات نہیں یار، آپ فقہ شافعی کو فالو کر لو۔ یہ نہیں ہوتا
کہ ایک مسئلہ ادھر سے ایک مسئلہ ادھر سے. طلاق میں کیا ہو رہا ہے؟ چاروں امام متفق ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. اگر آپ نے ان چاروں کو چھوڑ دیا, آپ نے کہا نہیں میں ڈائریکٹ قرآن حدیث سے سمجھوں گا, تو پھر پتہ ہے کیا تماشا ہوگا جو ہو رہا ہے. ڈائریکٹ قرآن حدیث سے جو کہتے ہیں نا ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے, انہوں نے بھی تو ڈائریکٹ ہی سمجھا ہے امام حنیفہ اور امام شافعی نے. تو ان کی سمجھ زیادہ بہتر ہے یا آج کل کے اسکالر کی سمجھ زیادہ بہتر ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ لوگ بھی تو ڈائریکٹ ہی سمجھ کے بتا رہے ہیں, تو یہ کوئی انڈائریکٹ تھوڑی سمجھ رہے ہیں, ڈائریکٹ ہی سمجھ رہے ہیں یہ لوگ. ان کی سمجھ آج کل کے اسکالر کی سمجھ سے, لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ ہم تو بھائی فلاں اسکالر سے پوچھتے ہیں وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے. میں کہتا ہوں ابو حنیفہ نے بھی کوئی تورات انجیل سے تھوڑی مسئلہ بتایا ہے, کہاں سے بتایا وہ بھی تو قرآن حدیث سے ہی بتاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اب تو کیسے کنفیوژن ہوتی ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مثال دے کے بس پھر اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. میں بہت معذرت ہے کہ اتنے لمبا جواب نہ دیتا نا تو یہ بڑا, بس 40 سوال ہو رہے ہیں, صرف 40, جلدی جلدی سمیٹتے ہیں بس ان کو. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں نے بتایا تھا نا کہ کسی ایک فقہ کو پراپر وے میں آپ فالو نہیں کرتے تو چل نہیں سکتے. آپ چھلانگے مارتے رہو گے, آپ خواہشات نفسانیہ کے غلام بن جاؤ گے. تو اب ہو کیا رہا ہے, طلاق دینے کے بعد چاروں امام تو متفق ہیں, 3 ہو گئی, حالت حیض میں دی تو بھی ہو گئی, لیکن آپ چاروں سے باہر نکلتے ہو کہ نہیں ڈائریکٹ, تو پھر سعودیہ کے مفتیوں کی رائے الگ ہے, سعودیہ کے ایک مفتی کی رائے الگ, دوسرے مفتی کی رائے الگ. پاکستان میں صرف طلاق کے بتا دوں, ہمارے ہاں جو اسکالر ڈائریکٹ قرآن و سنت سے نا, جو کہتے ہیں ہم اپنا حنفی نہ شافی ہم ڈائریکٹ, ان میں کچھ اسکالر ایسے ہیں جو وہی رائے رکھتے ہیں جو چاروں اماموں کی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے روز روشن کی طرح کہ اکٹھی 3 ہوتی ہے, حالت حیض میں بھی ہو جاتی. انہی لوگوں میں ایسے لوگ ہیں. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جب اکٹھی 3 آپ نے دی ہیں تو 1 ہوگی. اچھا چلو 1 تو ہو جائے گی نا, اس پر سب کا اتفاق ہے نا, اس میں بھی 2 رائے ہیں کہ اگلے دفعہ اگلے مہینے جب آپ نے دوسری دی تو کچھ کہتے ہیں دوسری جب ہوگی جب پہلی طلاق سے رجوع کیا ہو, اور کچھ کہتے ہیں نہیں پہلی سے رجوع نہ بھی کیا ہو تو بھی دوسری میں دوسری ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر وہ پہلی والی اگر حالت حیض میں دی تھی تو اس میں 2 رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں ہوتی ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی. اور بھی آ رہا ہے, یہ تو میں کوئی طلاق ایسوسیشن تو نہیں کھول کے جا رہا نا یہاں پہ جو آپ کہ میں اتنی مثالیں دوں. اتنی رائے ہیں, تبھی میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو چاروں میں سے کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے چلو نہ کرو, لیکن 5واں کوئی فقہ مرتب تو کرو. آپ 5واں کر دو یار مرتب. ہم کہیں گے وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے, لیکن مرتب تو کرو نا. یہ نہیں ہے کہ ایک فتویٰ اس اسکالر سے وہ کچھ اور ادھر جاؤ تو وہ کچھ اور, ادھر جاؤ تو وہ کچھ اور, ادھر جاؤ تو وہ کچھ اور. آپ کہہ سکتے ہو کہ اس طرح تو یہاں بھی ہے, احناف میں بھی, حنفیوں میں بھی وہ کچھ اور, لیکن وہ بہت محدود ہے, بہت محدود. اور وہ بھی جدید مسائل میں ہوتا ہے. قدیم مسائل میں تو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جاؤ گے ایک ہی رائے ملے گی, آپ بہت کم اختلاف ملے گا آپ کو. تو اس میں پر بڑے اختلافات ہیں, بہت زیادہ. تیمم میں اختلاف, نماز میں اختلاف, رفع الیدین رکن ہے, مستحب ہے, فرض ہے, کیا ہے, اس میں اختلاف. تو اتنا زیادہ ہے نا کہ میں وہ آپ کو ایک واقعہ بتا کے بس یہ سوال کا جواب ختم کرتا ہوں کہ کیسی بے لگام اونٹ کی طرح بن جائے گی امت, بے لگام اونٹ. اور یہ جتنے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا جو گمراہی پھیلا رہے ہیں, ان کی وجہ یہی ہے کہ اس چاروں فقہ سے یہ کیا کر دیا انہوں نے, خروج کر دیا ہے. تو پھر جب خروج کر دیا تو وہ ادھر پھینک رہا ہے بیٹھ کے, ایک دوسرا ادھر پھینک رہا ہے, تیسرا ادھر پھینک رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہے اصل, دوسرا کہتے ہیں نہیں اصل میں کون ہے یہ ہے, تیسرا کہتا ہے بھائی یہ دونوں منجن بیچ رہے ہیں, اصل کون ہے. تو ٹوٹل 7-8 آدمی بچیں گے جو جنت میں جائیں گے. تو وہ مجھے چٹکلا سنانے دیں, کیونکہ امت میں تو جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں 99% تو انہی چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ حدیث کی تحقیق کرو گے نا, کوئی بھی کرے گا آج, وہ ابن حجر کے بغیر نہیں کر سکتا. حافظ ابن حجر کا نام سنا ہے نا, جن کی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری. جتنے بھی علماء جب بھی حدیث کی تحقیق کی یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, اس میں گھوم پھر کے سب کہاں جائیں گے, علامہ ابن حجر. یہ تو پکے شافعی تھے, ساری دنیا کو پتہ ہے یہ کیا تھے, شافعی تھے. حدیث کی شروحات میں جب آپ جاتے ہیں, حدیث کی 2 کتابیں مشہور ہیں نا, بخاری اور اس کے بعد مسلم. بخاری کی سب سے بہترین شرح ابن حجر کی ہے, وہ بھی شافعی تھے. اور صحیح مسلم کی سب سے خاندانی شرح امام نووی کی ہے, وہ بھی کیا تھے, شافعی تھے. اور آپ اگر کہہ دو یہ شافعی ہونا حنفی ہونا فرقہ واریت ہے,
تو یار یہ امت تو 99% تو یہ تو فرقواریت میں مبتلا رہی ہے. تو بھائی یہ فرقواریت حنفی ہونا یا شافی ہونا یہ فرقواریت میں داخل نہیں ہے. یہ تو وہ اختلاف ہے جو صحابہ کے درمیان بھی ہوا ہے. تو جس نے جو فقہ مرتب کر دیا اس کو اس کا نام دے دیا گیا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اب میں یہ مثال دیتا ہوں. ایک صاحب تھے, میرے پاس فون آیا ان کا, وہ اہل حدیث تھے, مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے کہ وہ ایک لڑکی مجھے پسند آئی ہے, اس کے ابا راضی نہیں ہے نا, تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا مجھے اسٹائل سے لگ گیا کہ یہ کوئی اہل حدیث ہیں, کچھ باتوں سے نا اندازہ ہو گیا کہ اب کیسے ہوا. پھر کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ. تو کہنے لگے کہ میں اس سے نکاح کروں. میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اہل حدیث کے یہاں نہیں ہوتا یہ نکاح. لڑکی کا ولی جب تک راضی نہ ہو نکاح, بولو. امام شافعی کی بھی یہی رائے ہے کہ نہیں ہوتا. امام حنیفہ کی ایک رائے ہے کہ وہ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں فتویٰ یہ ہے کہ کفو ہو, اس کا جوڑ کا ہو, ہم پلہ ہو. تو دونوں کے دلائل ہیں اپنے اپنے, ان کی دلیل ہے. میں نے کہا دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ اسکالر کو سنتے ہیں نا حدیث کا ریفرنس, وہ بھائی جان وہ اپنے مطلب والی تو حدیث پیش کر رہا ہوتا ہے, اس کے اگینسٹ جو جا رہی ہوتی ہے وہ پیش نہیں کرتا. جیسے لا نکاح الا بولی ہے, حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس بھی تو حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. تو آپ نے تو نہیں پوچھا کہ آپ کے ابا راضی ہیں کہ نہیں. پھر ایک صحابی نے کہا میرا نکاح کرا دیں. آپ نے فرمایا چلو ان کا نکاح کرا دیا. تو وہ بغیر ولی کے ہو رہا ہے. تو وہ یہ لوگ اس میں تعویل کرتے ہیں. تو بھائی آپ اس میں تعویل کرتے ہو تو ہم اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں, وہاں ولی کا کیا مطلب ہے. اور پھر قرآن سے بھی ہم استدلال کرتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا استدلال ہے. اب ہم دوبارہ سے ہی مناظرے شروع کرتے ہیں, بحثیں, تو وہ تو وہی کام جو 1200 سال پہلے ہوئے, امت وہی دوبارہ شروع کر دے گی. تو پھر آگے کہاں بڑھیں گے ہم. وہ میں بتا رہا تھا نا, امت اگر وہی رفع الدین پہ جھگڑ رہی ہوتی تو اتنے ملکوں کو فتح کرتی کیا. اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوتے, ترکی بھی فتح نہیں ہوتا, اور یورپ تک ہماری, اسپین میں ہماری خلافتیں قائم نہ ہوتی. ہم تو وہی بس لڑ رہے ہوتے ایک دوسرے سے نا, کہ وہ نا آمین کا مسئلہ اب تک حل ہونے کا تھا. بالکل ایسے جیسے ان صحابہ میں جب اختلاف ہوا نا کہ عصر کی نماز یہاں پڑھنی ہے یا قضا کرنی ہے, انہوں نے سوچا کہ اب رائے میں اختلاف ہوا, تھوڑی دیر بحث کی ہوگی انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے کہا جس کو سمجھ میں آ رہا ہے پڑھ لے, جس کو نہیں آ رہا وہ نہیں پڑھے. یہ نہیں کہ اب ہم یہیں بیٹھ کے اس پہ مناظرہ کریں گے. تو وہ اب تک وہیں بیٹھے ہوتے, وہ 1400 سال کے بعد بھی کہاں ہوتے, وہ آگے بنو قریظہ جہاں ان کو جانا تھا وہاں نہیں جاتے وہ. تو یہ نئے نئے اسکالر جو قرآن و سنت کا لیبل لگا کر آپ کو فقہ سے ہٹا رہے ہیں, فقہا سے, یہ آپ کو دوبارہ اسی جنگ میں جھونک رہے ہیں جو ہم 1200-1300 سال پہلے نمٹا چکے ہیں. تو یہ اچھا کام نہیں, امت میں جوڑ نہیں رہے ہیں, یہ امت کو جوڑ کے نام پہ توڑ رہے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو میں کیا واقعہ بتا رہا تھا, ہاں. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی وہ لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے. میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اہل حدیث کے یہاں نہیں ہوتا نکاح. کہہ رہے میں کسی مسلک کو, فقہ شقہ کو فرقہ نہیں, وہ یہ قرآن حدیث بتاؤ. میں نے کہا آج تک آپ مسائل اہل حدیث سے پوچھتے رہے. انہیں کہہ رہے ہاں. تو میں نے کہا آپ اس لیے پوچھتے تھے کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں اور ہم لوگ مقلد ہیں, ابو حنیفہ کے اندھے اور جاہل ہیں, اور قرآن و حدیث پر ابو حنیفہ کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں, اور گالی مسجد میں اور بھی کچھ گالیاں جو میں مسجد میں دے نہیں سکتا جو ہم کو پڑھتی ہیں. یہ اندھے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ تقلید کی پٹی اور پتہ نہیں کیا کیا. میں نے کہا اب تک تو آپ یہ کہتے رہے, تو اب آپ قرآن حدیث کی روشنی میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. کہنے بھائی آپ مجھے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, قرآن و سنت کی. سمجھ آ گیا. میں نے اس کو جواب نہیں دیا. میں نے کہا آپ اہل حدیث سے ہی پوچھ رہے مسئلہ. تو یہ دین کیا بن جائے گا, تماشا بن جائے گا. تو تماشا نہ بناؤ. جب ایک فقہ مرتب ہوگی, ہاں علماء کی رائے ہی بعض دفعہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس میں ہمیں دوسرے فقہ کو فالو کرنا ہے. جیسے اسلامک بینکنگ میں کچھ مسائل ہم نے ضرورت کی وجہ سے امام مالک کے فقہ سے لیے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, اس کے بغیر چل نہیں سکتے تھے. اسی طرح کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو بقیہ فقہا کے ہاں بس وہ انتظار ہی کرے گی, اور صحابہ سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ساری زندگی انتظار کرے گی, کیونکہ زندہ ہے نا, یقین تھوڑی ہے مر گیا ہے, تو کیسے اس کسی کی بیوی کسی اور کو پکڑا دیں بھائی. لیکن جب یہ بہت ہونے لگا, ہندوستان میں بلوا ہونے لگا, تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے تحریک چلائی کہ بھائی اس میں ہمیں فقہ مالکیہ کے قول کو لینا چاہیے. تو جہاں علماء ضرورت محسوس کرتے ہیں تو فقہ مالکیہ میں یہ کہ 4 سال انتظار کرے گی, اس کے بعد اس کا نکاح قاضی جج ختم کر سکتا ہے. تو جہاں علماء ضرورت محسوس کرتے ہیں وہاں خود ہی نکلتے ہیں, عوام کو اجازت نہیں ہے. اس سے بے لگام ہو جائے گی عوام. بے لگام سمجھتے ہیں,
بے لگام اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو کچھ بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے اس کا. تو علماء خود اتنے فنڈامنٹلسٹ علماء نہیں ہیں جتنا آپ علماء کو سمجھتے ہو. اب حج کے مسائل میں، حج میں ایک کراؤڈ ہوتا ہے تو وہاں بھی ہم خود فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہاں امام شافعی کا قول لے لیا جائے، مجبوری ہے، تو وہ نہیں، وہ اس پہ فتویٰ دیا جا سکتا. تو جہاں ضرورت ہوتی ہے علماء خود فتویٰ دیتے ہیں، علماء کی ٹیم بیٹھتی ہے، پینل بیٹھتا ہے، بہت آپس میں. ایسا نہیں ہوتا کوئی مفتی اٹھے اور فتویٰ دے دے، اس کی اجازت نہیں ہے. باقاعدہ اس پہ اجلاس ہوتے ہیں، بہت بحثیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو یہ جواب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ چلو بھائی آگے چلتے ہیں. جی ہاں، اگلا سوال. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت